الرحمن الرحیم، خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں سنگر خان اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان کی تعلیمی نظام کے اندر بہت سارے مسائل موجود ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض مسائل نے ان پالیسیوں سے جنم لیا ہے جو کہ تعلیم کے امپروومنٹ کے لیے بنائی گئی ہیں، جیسا کہ سنگل ٹیچنگ سکولز۔ اسکول کے اندر ٹیچر ایبسنٹیزم بھی ایک بڑا ایشو ہے، نان فنکشنل سکولز ہیں۔ آج کل سکولز کے اندر جو مقابلے ہو رہے ہیں بچوں کے سپورٹس کے، تو ان پہ بھی بات کریں گے، اور ان ساری موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوگی خیبر پختونخوا کے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے ڈائریکٹرس ڈاکٹر سیدہ سمین الطاف صاحبہ۔ میڈم، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو کے آغاز کرنے سے پہلے ایک مختصر سی لیکن سوچ کے لحاظ سے ایک خوفناک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ پاکستان کا ایک صحافی پاکستان کے ایک صوبے کے ایک وزیر کے ہاں انٹرویو کے لیے چلا گیا۔ جب وہاں پہ پہنچ کر تو اس نے حجرے کے ساتھ منسلک باغ میں چند بچوں کو پتے اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ صحافی وہاں پہنچ کر بچوں سے پوچھنے لگا کہ آج تو اسکول کا دن ہے، آپ کیوں نہیں گئے ہیں؟ تو بچوں نے بالکل خاموشی اختیار کی اور کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ وجہ جو بھی تھی، صحافی نے گفتگو کے دوران اس وزیر موصوف سے پوچھا کہ آپ تو اپنے انٹرویوز میں بھی بتاتے ہیں، لکھتی بھی ہے، ٹی وی پہ کرتے ہیں، پریس کانفرنسز میں بھی بتاتے ہیں کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ تو اس پر وزیر نے ایک ایسا جواب دیا کہ آپ سن کے بھی حیران ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کسی پڑوس ملک کے مہاجر بچے ہیں۔ میڈم، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سنگل ٹیچنگ سکولز ہیں، تو آپ ذاتی طور پہ ان کی کارکردگی سے منسلک ہیں، مطمئن ہیں، کیونکہ آپ کے ہاں تو رپورٹس آتی ہوگی۔ جی بالکل، آپ جو ذکر کر رہے ہیں ہمارے اس وقت زیادہ تو نہیں، لیکن پھر کچھ سکول ایسے ہیں جو سنگل ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لیکن یہ سنگل سکول ٹیچر بھی جو ہیں، ہمارے ان ٹیچرز کو ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی ٹریننگ دی گئی ہے، جس پر وہ بہت کم ہے تعداد میں اس وقت۔ اور آپ کو کیونکہ ہمارے پاس، آپ کو شاید نوٹس میں ہوگا کہ ہمارے ای ایم اے ڈیپینڈنٹ ہمارا پہلے آئی ایم یو کے نام سے تھا، اور پھر اس وقت مانیٹرنگ کے لیے ای ایم اے ہے، ان کے باقاعدہ ڈی سی ایم ایز وغیرہ اسکولوں میں جاتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ رپورٹس شیئر کرتے ہیں۔ بہت چند اسکول ایسے ہیں جو سنگل ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارا کرائٹیریا یہ ہے کہ منیمم 2 ٹیچرز ہر اسکول میں ہوں گے، اور ان کیس اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے موت اور بیماری دو ایسی چیزیں ہیں کہ ایسی صورت میں کبھی اساتذہ بھی ہماری اس کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں، حال دو کہ وہ بڑی ڈیوٹیفل ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس قسم کی سچویشن ہو جائے تو وہ 1 ڈے بیفور ہمارے اے ایس ڈی اوز کو، اے ڈی اوز کو رپورٹ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ جو اسپیسیفک اگر ذکر کر رہے تھے آپ میرے ساتھ خیبر کا، کہ آپ نے وہاں پہ یہ چیز آبزرو کی، اگر تعداد کی بات کی جائے تو اورکزئی میں ڈان کے ایک رپورٹ کے مطابق 60 سے زیادہ سنگل ٹیچنگ سکولز ہے، ڈسٹرکٹ مومن میں 56 سکولز ہے، پشاور میں لڑکیوں کی 2 سنگل ٹیچنگ سکولز ہے، 2 جی۔ تو جن علاقوں کا آپ نے ذکر کیا نا، وہاں ہمیں آلریڈی ہی ٹیچر کی ڈیفیشنسیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ دیکھیے اگر ہوتا بھی ہے تو آئے دن ٹیچرز ریٹائر ہو رہے ہیں، ٹیچرز چھٹی پہ بھی چلے جاتے ہیں، ٹیچرز اسٹڈی لیو پہ بھی جاتے ہیں، تو امیجیٹلی ہم ان کو، یہ ایریاز اتنے دور دراز کے ہوتے ہیں کہ وہاں لوکل ٹیچر کا آلریڈی ملنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں ہماری پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ہائرنگ پی ٹی سی کے ذریعے، پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل کے ذریعے ہائرنگ کا ایک پروسیجر ہے جو ٹیچرز کا چلا آتا ہے ساتھ ساتھ، اور اس وقت ہم انشاءاللہ یہ تقریباً 2 دن سے ہمارا پروسیس شروع ہو رہا ہے، جس میں ہم تقریباً 1775 کے قریب ٹیچر ہائر کریں گے یونیسیف کے ذریعے، اور یہ ٹیچر وہاں کے لوکل ہوں گے، اور جس سے میں امید کرتی ہوں، اور یہ اس میں ہمارے 21 ڈسٹرکٹ شامل ہے، ہاں، اور ان 21 ڈسٹرکٹ میں کافی حد تک ان ٹیچرز، اور یہ ہے بھی اسپیسیفک پرائمری اسکولوں کے لیے، جی جی بالکل، اور اس طرح سے ہم اپنا اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ اوور آل جو ہے نا، اس وقت ہم 16,697 ٹیچرز کو
نیو اپائنٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان کا یہ کام بھی پروسیس میں ہے. آپ دیکھیں گے کہ جلد انشاءاللہ یہ چیزیں جو آپ ٹیچر کی کمی کی بات کر رہے ہیں یہ ہم پوری کر لیں گے. ٹھیک ہے میڈم، اس میں ایک یہ ہے کہ ایک استاد ہوتا ہے یا ایک فیمیل ٹیچر ہوتی ہے تو وہ سارے پرائمری اسکول پرائمری کلاس جتنے جو کلاسز ہوتے ہیں وہ سارے پڑھاتے ہیں. بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہیں اور ٹیچر پہ بھی ایک برڈن ہوتا ہے. تو میں نے اس کا جواب آپ کو دیا. پہلے تو یہ نا جو سنگل اسکول میں جو یہ ٹیچرز ہیں یہ ہماری اسپیسیفک ایک ٹریننگ ہے جسے ہم ملٹی گریڈ ٹیچنگ کہتے ہیں. تو یہ ٹیچر تقریباً وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ مجھے اس پہ کچھ مثال دیں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ بڑے کم ایسے اسکول رہ گئے جی، بہت کم، کیونکہ اس وقت تو ہماری جو ریشنلائزیشن ہوئی اس میں ہم نے تقریباً کسی اسکول میں بھی 2 سے کم تو ٹیچر ہے ہی نہیں ہے. منیمم 2 ہوں گے. اور میں نے آپ سے کہا کہ ریئر کوئی کیسز ہیں، اگر ہیں تو مجھے نام کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کریں، میں ان کو آج ہی دیکھتی ہوں. جی ڈسٹرکٹ مومن میں ریسنٹلی میں گیا تھا، تقریباً 1 ہفتہ پہلی کی بات ہے کہ 11 بجے میں وہاں پہ جب پہنچ گیا تو اسکول کو تالا لگا ہوا تھا. جب میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ اسکول بند کیوں ہے تو لوگ وہاں پہ کہنے لگے کہ یہاں پہ ایک استاد ہے اور وہ بھی کسی ٹریننگ کی غرض سے گیا ہوا ہے. غلط بیانی بھی ہو سکتی ہے. ہماری جب ٹریننگ ہوتی ہے نا تو ایسے ٹیچرز کو جو سنگل اسکول ہے ہم پہلے تو انہیں ٹریننگ میں شامل ہی نہیں کرتے، اور اگر شامل کر لیے جائیں وہ ٹریننگ جو ان کے لیے بڑی ضروری ہے تو ایسی صورت میں ASTU کوئی الٹرنیٹو وہاں پہ ارینجمنٹ کر لیتے ہیں. بس وہ کسی ہائی اسکول سے نیئرسٹ مڈل اسکول سے وہاں ٹیچر بھیج دیتے ہیں. ہاں وہ اسکول بند تھا، تالا لگا ہوا تھا. ہم نے ویڈیو بھی کیا ہے اس پہ، ہمارے چینل پہ وہ ویڈیو. لیکن آپ دیکھیں ہمارے کچھ یہ تو ایک اسپیسیفک آپ نے بات کر لی نا، لیکن اوور آل آپ اپنے ان ایریاز کو دیکھ لیں، وہاں پہ لوکل کمیونٹی اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے. یہاں پر زیادہ تر ٹیچر دور دراز سے جا رہے ہیں. یہ ہائرنگ میں ہمارا جو خاص طور پہ ابھی جو کر رہے ہیں اس میں ہم نے پرائورٹی دی ہے لوکل کو. وہاں پہ جو لوکل بچیاں ہیں ہماری یا ٹیچرز میل بھی ہیں تو وہ ڈائریکٹ اپنی CV دیں گے اور ہم ان کو وہاں پہ. میڈم ویسے یہ ایک نان فنکشنل اسکول یہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں نان فنکشنل تو ہمارے کچھ جو ہے سیزنل مائگریشن والے اسکول ہوتے ہیں. وہاں پر سرد علاقوں سے جب برف پڑنے لگتی ہے تو لوگ دوسرے علاقوں میں شفٹ ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ہمارے اسکول بند ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نان فنکشنل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیزنل ایک مائگریشن پاکستان ہمارے سعودی KP کے مختلف جگہوں پہ ہے. پھر آپ کے جیسے ابھی کرم کے حالات دیکھیں، جیسے ایشوز بنتا ہے تو ایسے میں ہر کوئی سیکیور ہونا چاہتا ہے تو وہ وقتی طور پر وہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں، بعد میں دوبارہ واپس بھی چلے جاتے ہیں. تو ایسے اسکولوں کو وقت میں کلوز تو نہیں کہوں گی کیونکہ وہ سچویشن کے مطابق جو ہے بند ہوا ہے اور دوبارہ وہ سیٹل ہو جاتا ہے. جی ڈسٹرکٹ مومن کے تحصیل پلانگار آپ نے ظاہر سی بات ہے نام سنا. اسکول تھا، ہم گئے تھے تو اس کو بھی تالے لگے ہوئے تھے. جب ہم نے پوچھا لوگوں سے تو لوگ کہنے لگے کہ یہ اسکول گزشتہ 3-4 سال سے بند ہے. جی ٹیچر بھی وہاں پہ نہیں جایا کرتے تھے، بچے بھی اس سے تعلیم سے محروم ہو رہے تھے. جو اسکول کلوزڈ ہوئے پرماننٹ وہ باقاعدہ ایک ڈیٹا کی کلیکشن کے بعد بند ہوئے کہ جہاں پر ہماری انرولمنٹ نہیں تھی. جی اس میں تقریباً ان لوگوں کے مطابق کہ وہاں پہ 120 سے لے کر 150 تک بچے تھے. نہیں، آپ بالکل ناٹ پاسبل کہ 150 پر کبھی کوئی اسکول بند ہو. میں سوچ بھی نہیں سکتی. میں آپ کو بتاؤں اس میں ہمارے ساتھ اس وقت بھی ایسے اسکول ہیں جہاں 15 اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی اسکول کھولے ہیں. اس میں یہ تھا آپ یہ اسپیسیفک جو ہے مجھے باقاعدہ ابھی اس کے بارے میں انفارم کریں، میں اس کے انویسٹیگیٹ کر لیتی ہوں. جی اس میں یہ تھا کہ میں نے ڈیو سے جب بات کی تو وہ بتا رہی تھی کہ اس میں ہم نے ریکروٹمنٹ نہیں کی ہے. اسکول 2020 میں سینکشن ہوا ہے اور 22 میں ریکروٹمنٹ ہوئی تھی تو اس کے لیے ہم نے نامز نہیں وہ میرے نوٹس میں نہیں ہے. یہ آپ مجھے بتا دیں، میں ضرور خیبر کی یہ مومن ڈسٹرکٹ مومن کی میں ان سے چیک کر لوں. جی اس لیے میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کام کرنا چاہتی ہے اس پہ، دن رات آپ نے ایک کی ہے ذاتی طور پہ. انشاءاللہ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے بہت اچھے اسکولوں میں آپ دیکھ لیں پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل ہیں، بڑی ایکٹیو ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں ذرا سے بھی اسکولوں کی کمپلین ہوتی ہے وہ ہمیں پیرنٹس کے ذریعے ہمارے نوٹس میں ہوتے ہیں. میرے ADO ASTOs کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے. پھر مانیٹرنگ کی اتھارٹی جو ہے یہ باقاعدہ ہر مہینے بلکہ
اینی ٹائم وہ ڈیٹا میرے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس ڈیٹا کی لائٹ میں وہاں پہ جو بھی ایررز ہیں یا کوئی بھی ہمارے پارٹ پر کوئی بھی چیز ہو تو ہم اس کو فوری طور پر ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کو پھر بھی پتہ ہے کہ ہمارا صوبہ مسائل کے لحاظ سے کافی زیادہ مسائل ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, میں نے پہلے آپ جن کی میرے مرج ایریاز کی بات کرتے ہیں, مرج ایریاز میں ٹیچر ڈیفیشنسی ہمارا میجر ایشو تھا, جس کو ہم نے ہائرنگ سے آلریڈی بھی ڈبل شفٹ اسکولوں سے ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ امپرومنٹ ہو جائے, اور ہماری انرولمنٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہتری کی گنجائش ہر جگہ رہتی ہے, اور انشاءاللہ کوئی بچہ بھی اسکول سے باہر نہیں رہے گا جس طرح سے ہماری کوششیں ہیں. لیکن آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ ہمارا جو بھی مسائل ہیں اس میں مجھے پیرنٹس سے پورے تعاون کی ضرورت ہے. جی, میرے ساتھ بچے جو ہیں ایسے ہیں جو صبح اسکول میں ہوتے ہیں اور شام کے وقت وہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, اور تقریباً بچے اس ایریاز میں ایسے مجھے مل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں ان والدین کو یہ بارآور کروانا کہ تعلیم بہت ضروری ہے. میرے ٹیچرز انرولمنٹ کمپین میں ڈور ٹو ڈور جاتے رہے. ہم نے بہت پروگرامز کیے, پیرنٹس کے ساتھ سیشن کیے, جس کی وجہ سے ہماری انرولمنٹ کافی زیادہ امپروو ہوئی. اور ہمارے منسٹر فیصل ترقی صاحب جو خاص طور پر گرلز ایجوکیشن پر ان کا بہت زور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بچیوں کی تعداد بہت کم ہے اسکولوں میں, تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر بچی کو اسکول لائیں اور ان کا بنیادی حق دیں. تو انشاءاللہ کوششیں جاری ہیں اور ہم کافی حد تک بہتری لا بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ پی ٹی سی کے ذریعے میں یا اسی چینل سے یہ بتاؤں گی کہ ہم ہائرنگ جو کرنے جا رہے ہیں اس میں ہماری یہ اسی لیے ترجیح ہے کہ تاکہ اسی علاقے سے ٹیمپرری طور پر ہم ٹیچرز کو ہائر کر لیں, اور تاکہ یہ جو ایک آپ کا گلہ ہے کہ دور سے جب ٹیچر اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ان اسکولوں میں نہیں جا سکتے, تو انشاءاللہ اس سے ہم کافی حد تک اپنی ان چیزوں کو امپروو کر سکیں گے. میڈم ایک سوال ہے, ڈائریکٹریٹ بھی اس پہ پورا محنت کرتا ہے, منسٹری بھی اس پہ پوری محنت کرتی ہے, اور جو عہدیداران ہیں وہ بھی محنت کرتے ہیں, پھر بھی یونیسیف کے ایک لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق کہ 22 ملین بچے اسکول نہیں جاتے ہیں, اسکول سے باہر ہے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو جو ہے غربت ہے. دوسری بڑی وجہ ان اویئرنیس ہے کہ ہمارے یہاں آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو کتنے بچے وہاں پر ورک شاپس میں, یہ گاڑیوں کے اڈوں پہ, ہوٹلوں پہ کام کرتے ہوئے ملیں گے. اس کی بڑی, میں نے آپ سے کہا نا, غربت سب سے بڑی وجہ ہے. تو ہم آل دو کے ایجوکیشن فری ہے, ہم بچوں کو بکس فری دے رہے ہیں, ہم بچوں کو اسکالرشپس دے رہے ہیں, بچیوں کو خاص طور پر ایون کہ ابھی ورلڈ فوڈ کے پروگرام سے ہم نے آپ کے تو خیبر میں مہمان نے اس طرف 1000 روپیز پر چائلڈ یہ بھی شروع کیا ہے. بچوں کو بہت سارے انسینٹیوز دے کر ہم اسکولوں کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کی بات کہ پھر بھی آؤٹ آف اسکول چلڈرن زیادہ ہیں, تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ مالی مدد کر سکیں, تاکہ ہمارے وہ بچے کہ جو اب شام کے وقت لیبر کر کے اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ ارن کر رہے ہیں, تاکہ والدین ان بچوں کو بوجھ نہ محسوس کریں یا یہ نہ سوچیں کہ یہ بچہ ان کے لیے کچھ کما کے لائے گا. تو ہمارے اسکولوں میں تو بالکل آپ سوچ لیں اس وقت کتابوں سے لے کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم بچوں کو پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں, اور بہت ادروائز ہی بہت زیادہ انسینٹیوز ہیں. بورڈز میں آپ دیکھیں ہمارے جو بچے ایگزامینیشن کے لیے جاتے ہیں اور بورڈ میں اچھی پوزیشن لیتے ہیں, اچھے مارکس لیتے ہیں, ان کو اگلے 4-5 سال کے لیے وہاں سے بہت اچھی اماؤنٹ ملتی ہے اسٹڈی کنٹینیو کرنے کے لیے. وہ 3-4 قسم کے اسکالرشپ ہیں, ٹیلنٹ اسکالرشپ ہے, اور یہ خیبر پختونخوا کے ستارے اس نام سے بورڈ 3 قسم کے ان کو اسکالرشپس دے رہے ہیں, جس میں وہ اپنی ہائر ایجوکیشن بڑی اچھی طرح سے مکمل کر سکتے ہیں. میڈم ویسے ایک سوال ہے, میں اپنے آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں, ایسے والدین جو کہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے ہیں, آرٹیکل 25A ہمارے آئین کا یہ بتاتا ہے کہ تعلیم 16 سالہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے, تو آیا قانون میں ایسا کوئی ہے کہ ان پیرنٹس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے؟ دیکھیں پیرنٹس کے خلاف قانونی کارروائی کی تو بات نہیں کرتی. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ اویئرنیس نہیں ہے.
جی ابھی ہم نے ریسنٹلی میرے سیکریٹری مسعود احمد صاحب نے تمام ڈی اوز کو 10 کے گروپ میں بلایا، پرنسپلز کو بلوایا، اور جس پر ہم نے پی ٹی ایم کی بات کی. ہم نے اسکولوں میں پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل تو بنائی ہوئی ہیں، لیکن پی ٹی ایم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، دوسری پی ٹی ایم سے ہاں نا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، اس کی وجہ یہ کہ جب تک ہم والدین کو بلائیں گے نہیں، ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے، ان کے مسائل نہیں سنیں گے، اپنے مسائل نہیں شیئر کریں گے، تو اس سلسلے میں اب میرے تمام اسکولوں میں پی ٹی ایم کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم کلاس وائز پیرنٹس کو بلا رہے ہیں تاکہ ہم ان کے مسائل سن سکیں. شاید اس طرح سے ہم زیادہ قائل کر سکیں گے کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں، اور ان کے مسئلے جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوں گے تو ہم کس طرح سے کوئی حل کی طرف جا سکتے ہیں. میڈم سپورٹس آج کل اسکول کے اندر مقابلے ہو رہے ہیں، بچے ان مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، تو کیسے دیکھتی ہے آپ مقابلے کیسے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ہر سال یہ تقریباً جو نومبر دسمبر یہ 2 مہینے ہوتے ہیں، اس میں ہماری کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس میں مختلف قسم کی چیزیں، جو جیسے آپ ڈیبیٹس ہو گئے، کوئز کمپٹیشنز ہیں، ان کے پینٹنگ کمپٹیشن ہے، اور اس کے علاوہ سپورٹس ہیں جس میں ایتھلیٹکس ہیں، ان کے لڑکوں کے مختلف فٹ بال، والی بال، ہاکی، یہ میچز ہیں، ایتھلیٹکس ہے، یہ باقاعدہ آرگنائزڈ طریقے سے پہلے ڈسٹرکٹس میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ صوبائی لیول پر ہوتے ہیں. صوبائی لیول پر اس دفعہ مقابلے جو ہیں فیمیل کے ایبٹ آباد میں ہو رہے ہیں، اور بوائز کے جو ہیں یہ مردان میں ہوں گے، بلکہ آج ہماری میٹنگ ہے وہاں میل میں مردان میں، جس میں یہ سارا ان کے لیے شیڈیول بنے گا. اور یہ ہماری گیمز، ہماری ایکٹیویٹیز کا یہ وہ حصہ ہیں جو ہمیں ہر سیکٹر سے ممتاز بناتے ہیں. میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ آلدو کہ آپ نے بات کی اسکول میں ڈیفیشنسی یہ وہ، لیکن آپ اس وقت اگر انالائز کر لیں ادھر ادھر تو اسکولوں میں، تو آپ دیکھیں گے ہمارے بچے مکمل طور پر اس اسپورٹس میں حصہ لیتے ہیں، اور اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر بھی ایک شاندار قسم کا ایونٹ ارینج ہوتا ہے ان کا، اور ہم اس میں کسی بچے کا کوئی ایک پینی بھی نہیں خرچ ہوتی. یہ سارا مکمل طور پر ہمارے اسکول اور ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز ان کو ارینج کرتے ہیں. ایک سوال ہے یہاں پہ، جو دور دراز علاقے ہے یا مرج ڈسٹرکٹس ہے، وہاں کی لڑکیاں خاص طور پہ دشواری آتی ہے مقابلے حصے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے نیپٹ بعد میں ایک مقابلے میں میں چیف گیسٹ تھی ان کی، خیبر سے بھی بچے گئے ہوئے تھے، 7 اسکول کی ایڈمنسٹریٹرز گئی ہوئی تھی. اچھی بات. اور میرے تقریباً اس دفعہ کچھ علاقوں کو تو ہم نے خود چھوڑا، جیسے کرم تھا، تو وہاں مسائل تھے سیکیورٹی کا، تو میں نے روک دیا کہ اندر تو کر لیں لیکن باہر نہ ٹریول کروائیں ان بچوں کو. لیکن تقریباً اس وقت میرے پاس 27 کے قریب ڈسٹرکٹس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ان کے رزلٹ شیئر کروں گی. اور اس میں بہت ایکٹیولی بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور آپ یقین کریں اتنے ٹیلنٹ ایسے ابھر کے سامنے آیا بچوں کا. اور میں آپ کے اسی چینل سے تمام ٹیچرز کا، پی ٹیز کا، پرنسپلز کا، ڈی اوز کا شکریہ ادا کروں گی کہ وہ انہوں نے بچوں کو بھرپور تیاری کروائی، اور ان کو فائنل کے جو ان کے کمپٹیشن خاص طور پر فیمیل کے تھے، ایبٹ آباد لے کر گئے بچوں کو. اور ابھی بھی ایبٹ آباد میں ہمارے کافی زیادہ کھلاڑی ٹھہرے ہوئے ہیں کیونکہ فائنل ڈے وہاں پہ ہونا ہے. اور اس دفعہ ہم نے تمام بچوں کو نئے یونیفارمز، نئی کٹس، جاگرز، ہر چیز ہم نے پرووائڈ کی ان کو. تو یہ دیکھیے ایک صحت مند جسم کے اندر ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے، اور بچوں کے لیے یہ ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں. اور یہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا خاصہ ہے کہ ہر سال بڑی آرگنائز ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. میڈم بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت زیادہ مصروف تھی، بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اگلی پروگرام میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک خوش رہیے، اللہ حافظ.